صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ارکان اسلام کی تعداد صرف 5 تک ہی محدود کیوں ہے؟ ارکان اسلام کی تعداد صرف 5 ہی کیوں ہے؟ بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ سوال ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس میں جو پہلی چیز ہے کہ شہادت یعنی توحید کا ماننا اور رسالت کا ماننا، یہ تو اصل الاصول بنیاد ہے کہ جس کے بغیر ایمان ہی نہیں، تو لہذا وہ تو اس میں آ گئی۔ اب اس کے بعد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 چیزیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں فرائض صرف 4 نہیں ہیں، کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ صرف 4 فرائض نہیں ہیں۔ فرائض کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنا فرض ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جہاد کے موقع پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی واجبات میں سے آتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ان 4 کی تخصیص اس لیے ہے کہ انہیں بطور علامت کے نمایاں کر کے زندگی میں داخل کر دیا گیا۔ ان میں حصر نہیں ہے، ان میں حد بندی نہیں ہے کہ یہ 4 ہی دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ دین کی جو نمایاں علامات بنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے یہ ان کے اوپر بطور رکن کے لازم کر دیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کا مسلمان ہونا بڑی آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اب اس کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھ رہے، تو اگر درمیان میں ایک بندہ اٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کے بارے میں یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ باقی ہے یا نہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کا پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح جس نے روزہ رکھا، تو اب روزہ رکھنا اس کا ایک وہ عمل ہوگا کہ جو اس کے مسلمان ہونے کو ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح حج ہے، حج کا معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرنے کی ایک صورت ہے۔ تو یہ جو 4 ہیں ان کو بطور خاص اس لیے نمایاں کر دیا گیا، یعنی بیسیکلی تو 5 ہیں لیکن پہلا تو اصل ایمان ہی ہو گیا۔ تو یہ جو 5 ارکان ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا کسی بندے کے مومن ہونے سے جو تعلق ہے وہ بڑا بین ہے، وہ بڑا واضح ہے، اور ان کے ذریعے کسی کا اسلام اور ایمان جو ہے وہ بآسانی دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔